बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हमारे साथ हैं, तो वो उन्होंने सवाल किया है। मैंने एक वीडियो बीच में आपको दी थी, गर्मी का नुस्खा बताया था, आप लोगों के साथ शेयर करा था कि आप यानी ये पानी बनाएं और गर्मियों में अपने कबूतरों को यानी हफ्ते में एक बार या 2 बार आप दे सकते हो। अगर गर्मी ज़्यादा है तो 2 बार इस्तेमाल कराओ, वरना तो सिंपली एक दफ़ा आप इस्तेमाल करा सकते हो। तो वो पानी था कि एहतिशाम रज़ा भाई ने उस पर यानी कमेंट्स करी, मुझे बताया कि यार ये पक्की फिरतों पे या यानी कि हम दे सकते हैं यानी कि। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपका दिल चाहे, आपका कबूतर आपको लगे कि आपका कबूतर ज़रा वीकनेस महसूस कर रहा है, तो आप ये पानी दो। इंशाल्लाह इससे कबूतर का हाजमा भी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैंने आपको शेयर करी और बताया नुस्खा, तो इंशाल्लाह एहतिशाम भाई के मैं सोच रहा था कि ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो ये एक पानी इंशाल्लाह मैं अनकरीब बनाऊंगा और फिर आपसे यही चीज़ शेयर कर दूंगा। तो मैं जिस भाई ने मतलब नहीं देखी थी वीडियो, तो फिर से दोबारा से दोहरा देता हूं कि कौन सा पानी मैंने आप भाइयों से कहा था। तो यानी ये मतलब नागिया वाले दिन आप दे सकते हो पानी, मिसाल तौर पे जैसे कल उड़ाने हैं कबूतर, आज नहीं उड़ाए, तो आज आप दोपहर को दाने के बाद ये वाला पानी बना के अपने कबूतरों को दो। तो इसमें ये था कि 2 से 4 घंटे भीगे हुए बादाम होने चाहिए और आपको पास होना चाहिए गुलाब का फूल, यानी फ़्रेश मिल जाए तो बेस्ट है। अगरचे नहीं मिल रहा तो सूखी पत्तियां भी मिल जाएं। जैसे ही आप यानी कि बादाम भिगोने के लिए रखो, 3 से 4 घंटे कम से कम भीगा बादाम हो, तो उसी में आपने यानी कि पानी में सूखी पत्तियां भी डाल लेनी है। तो आपने ये यानी कि जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये कम से कम आपको मैं यानी 5 कबूतरों के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके कबूतर ज़्यादा हैं तो आप यानी इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हो, तो ठीक है। जिस तरह आपके अगर 5 कबूतर हैं तो आपने ले लेने सिंपली 4 बादाम ले लो, ठीक है, और 5 से 6 पत्तियां गुलाब के फूल की, यानी अगर सूखी हुई हैं तो वो साथ में डिप करके रख दो जैसे बादाम रख रहे हो। अगरचे आपके पास यानी फ़्रेश फूल कहीं से मिल जाता है गुलाब का, तो उसकी 3-4 पत्तियां आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपने यानी कि जो ये 5 कबूतर के लिए पानी लिया जा रहा है, तो एक कबूतर के लिए आपने लेना है 20 ml पानी, ठीक है। 20 ml पानी एक कबूतर के हिसाब से लेना है, और 5 कबूतरों का खेल आपको बता रहा हूँ, तो 100 ml पानी हो जाएगा। 100 ml पानी में ही आपने बादाम भिगो देने हैं और सूखी पत्तियाँ गुलाब की भिगो देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक चुटकी इसमें सौंफ की डालनी है, ठीक है। एक चुटकी यानी कि छोटी चुटकी भर लेना, ये ना हो कि बड़ी चुटकी भरो, छोटी चुटकी यानी सौंफ की डाल दो। और छोटी ही चुटकी यानी कि मतलब अनार दाने की, जैसे कि 3 से 4 दाने अनार के आ जाएँ। सूखा अनार होता है, अनार दाना उसे कहते हैं। और ये आप देखना कि अनार दाना ज़्यादा खट्टा ना हो, ठीक है, दरमियाना होना चाहिए। कि आपको यानी कि ऐसा जब आप मुंह में डालो अनारदाना, तो आपकी यानी जैसे खट्टी ज़्यादा होती है, चीज़ ज़बान को लगती है, ऐसा अनारदाना नहीं आपने इस्तेमाल में लेना कभी भी, ठीक है। आपने लेना है कि वो अगर आप ज़बान पे लगाओ तो सो आपको यानी उसकी खटास महसूस हो, लेकिन इस कदर भी ना हो कि बहुत तेज़ हो, आपकी ज़बान को जलाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना, ठीक है। तो आपको 3 से 4 दाने अनार के डाल दो, और साथ ही आपने ले लेनी है 1.5 सब्ज़ इलायची ले लेनी है 5 कबूतरों के हिसाब से। सब्ज़ इलायची खोल के उसके अंदर से जो बीज हैं वो आपने यानी कि ये ले लेने। और आपने सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरे की भी आपने एक चुटकी ले लेनी है। तो ये आपको जो यानी मिसाले बताए गए हैं सूखे आइटम, आपने इनका करना किस तरह से कि आपके पास यानी जो पानी मौजूद है 100 ml पानी, ठीक है, उसी पानी में ये सारा सामान डाल के आपके पास यानी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप इसको रगड़ के यानी कि इन सारी चीज़ों को उसी पानी में, बादाम वाले पानी, बादाम जो है फिर निकालने के बाद आपने वही बादाम उसी में घिस देने, ठीक है, पत्थर की मदद से। तो यानी आपके पास छुरी तेज़ करने वाला पत्थर हो या मार्बल ऐसी हो जिस पे आप हल्के हाथ से बादाम घिसो, तो बादाम यानी घिस जाए, दूध की शक्ल इख्तियार कर ले, ठीक है। तो वो यानी उसी 100 ml पानी में बादाम भी घिस देने हैं और सूखी पत्तियाँ भी अंदर घिस देनी है। अगरचे फ़्रेश मिल जाए फूल तो उसको भी आपने घिस देना है, ठीक है। दूसरे पत्थर की मदद से जब रगड़ोगे तो घिस जाएगी। तो इसी तरह सौंफ और ज़ीरा और सब्ज़ इलायची, अनारदाने, सारी चीज़ें जब आपकी यानी कि रगड़ के इनका यानी कि मिक्सचर बना लेना, और मिक्सचर बना के इसको आपने लेना है छान, ठीक है, जैसे चाय की छन्नी होती है, ठीक है, जैसे चाय छानते हैं, उसी तरह आपने इसको छान के 20-20 ml पर कबूतर को आपने पिला देना है। और आपने फिर अपने कबूतर को छोड़ देना है। दाने के बाद पानी हटा लो। अगर आप बना के रखोगे तो अगर आपके कबूतर आदी हैं तो वो आगे पी लेंगे, ठीक है। नहीं, अगर आपके फ़र्स्ट टाइम बना रहे हो तो कबूतर इस चीज़ से परहेज़ करेंगे, नहीं पिएंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपके पास इस तरह का
انجیکشن ہونا چاہیے، اس کی مدد سے آپ یعنی کہ اس کبوتر کے منہ میں ڈال کے، یہ دیکھو نا کہ میرے پاس یہ ہے 20 ml کا، ٹھیک ہے، تو یہ پر کبوتر کو 20 ml آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب چیز آپ اپنے کبوتر کو دو گے احتشام بھائی، جب بھی آپ دو گے تو پھر آپ دیکھو نا، یہ جو چیز تب دی جاتی ہے کبوتر کو جب کبوتر سے پرواز لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب کبوتر ہمارا دوران پرواز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ یعنی کہ اب خوراک بھی لگاؤ، یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز لگا دی، اب یعنی کہ آپ نے خوراک میں کیا دینا ہے کہ آپ نے بادام والی خوراک بنانی ہے، سبز الائچی، بڑی الائچی، اس طرح آپ جس طرح ڈالتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اگرچہ پھر آپ اس کے اندر چاندی کے ورق بھی ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح خوراک ہوتی ہے یعنی کہ جو بنائی جاتی ہے، جس طرح کچھ باداموں کے سے اندر ایک آدھ کالی مرچ، 2 کالی مرچیں ڈال لی جاتی ہیں، ایک آدھ سبز الائچی ڈال لی جاتی ہے، ایک آدھ یعنی کہ بڑی الائچی کے 1-2 بیج ڈال لیے جاتے ہیں ہاضمے کے لیے۔ تو اس طرح یعنی جب آپ کبوتر کو اڑاتے ہو، اڑانے کے بعد جب کبوتر آتا ہے آپ اسے یہ خوراک دو، ٹھیک ہے، اور بے شک خوراک جس دن دی ہے اور ناگے والا دن ہوتا ہے تب بھی آپ کبوتر کو خوراک ضرور دو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو یعنی اپنا جو ٹائم ہے یعنی کہ دوپہر کے بعد جب بھی آپ کا دل چاہے آپ یہ جو پانی ہے بنا کے کبوتر کو چھوڑ دو، یعنی کہ وہ گھومتا پھرتا رہے گا، ہضم کر جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے آگے سادہ پانی رکھ دو، بے شک پھر اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے آپ کبوتر کو گرم کر رہے ہو تو گرم پانی بھی لگا سکتے ہو، بے شک اگر سادہ پانی نہیں دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبوتر کو ڈائریکٹ گرم کر لو اگلے دن اڑانے کے لیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہو، مطلب کبوتر کو سمجھ کے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، یہی بھائی سارے کھیل ہیں، یہی طریقوں سے ہی کبوتر اڑتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو احتشام بھائی کہ آپ نے کبوتر کو سمجھ کے چلنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے ساری آپ کو اچھی اچھی پروازیں دکھائے گا۔ اور ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے خان بھائی، ٹھیک ہے، تو خان بھائی پوچھ رہے تھے کہ حبیب بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا بچہ یعنی کہ 10 کبوتروں میں سے کون سا کبوتر ایسا ہوگا جو یعنی زیادہ گہرائی کرے گا آسمان کی، ٹھیک ہے، اس کی ہم کس طرح شناخت کریں گے، کس طرح پہچان کریں گے، تو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک کبوتر پکڑ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ خان بھائی آپ نے جس طرح پوچھا کہ حبیب بھائی آپ ہمیں گائیڈ کریں یعنی کہ کون سا کبوتر یعنی آسمان کی زیادہ گہرائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کبوتر آسمان کی وہی زیادہ گہرائی کرتا ہے جس کبوتر کے اندر اسٹرکچر اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کبوتر میں اسٹرکچر اچھا ہوگا وہ کبوتر آسمان کی زیادہ گہرائی پہ اڑے گا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ اب اسٹرکچر میں آپ کو بتا دوں، دیکھو کبوتر کے اندر آپ کو ملنی چاہیے ایک ملائمیت، جس کبوتر کے اندر ملائمیت زیادہ ہوگی اور جس کبوتر کے پروں میں چمک زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، جس کبوتر کے پروں میں چمک ہوگی یعنی اگرچہ بچہ لے رہے ہو تو آپ کو اس کی تیلیوں پہ شائننگ نظر آئے، اس کے پروں میں چمک نظر آئے اور اس کا جسم ایسا ہو کہ بالکل آپ کو یعنی کہ ملائم نہ محسوس کرائے کہ نرم محسوس کرائے، نرم نہیں ہونا چاہیے، اس کا جسم تھوڑا سخت یعنی آپ کو محسوس کرائے، جیسے یہ نیچے کا حصہ ہوتا ہے کبوتر کا، اگر آپ یہاں اپنی 4 انگلیوں سے یہاں اس جگہ کو ایسے پکڑو تو آپ کو چبھن سی محسوس ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بالکل نرم نرم سی کوئی چیز محسوس، ایسی آپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بچے کے بھی جوڑ بند ہونے چاہیے، ہڈی جو ہے اس کی تقریباً گلائی میں ہو، ٹھیک ہے، جتنی اچھی گلائی ہوگی زیادہ ہوگی، مطلب اس طرح جس طرح آپ یہ دیکھو گے کبوتر کا جس طرح یہاں سے سائز زیادہ ہوگا نا، یہ سائز یعنی یہ سائز کی بات کر رہا ہوں نا، یہاں سے یہاں نیچے تک یعنی کبوتر جو یعنی سائز میں آپ کو دکھے گا وہ کبوتر ایک اچھی پرواز کا مالک بنتا ہے، اور جب کبوتر ہاتھ میں پکڑو تو اس کے پر اس کے تقریباً دم تک اس کے برابر آئیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز ہوتی ہے کبوتر میں دیکھی جاتی ہے بچے میں، اور بچہ بھی ماشاءاللہ سیم بڑے کبوتر کی طرح اڑایا جاتا ہے، جس طرح آپ کو میں نے میڈیسن والا نسخہ بتایا، تو آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لگاؤ اور کبوتر اڑاؤ، انشاءاللہ آپ کے گھر کے جو بچے ہیں نا وہ بہت اچھی پرواز کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح اڑنے کے مالک بنیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح میں نے اچھا تو ایک اور بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ کبوتر بچے میں آپ یہ دیکھو کہ اس کی جو نوک ہے نا یہ باریک ہونی چاہیے، پلک باریک ہونی چاہیے، کیونکہ باریک پلک باریک نوک کے جو کبوتر ہوتے ہیں وہ یعنی کہ بچے میں اچھی پروازیں کرتے ہیں، اور جن کی نوک ذرا موٹی ہوتی ہے اور موٹی پلکیں ہوتی ہیں یہ کبوتر ذرا تیار ہونے کے بعد یعنی کہ بچہ جو ہے وہ تیار ہونے کے بعد اچھی پرواز دکھاتا ہے، بس یہی چیز تھی۔ اور آپ نے پوچھا تھا کہ حبیب بھائی معجون کی جو آپ نے بنائی تھی اس کی لنک نہیں مل رہی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ معجون میں دیکھو میں نے، آپ چائے کا چمچ لے لو چھوٹا والا، 1 چمچ بھر کے کالی مرچی کا لے لو، 1 چمچ بھر کے آپ سفید دکنی مرچ کا لے لو، یہ دونوں مرچوں کا آپ نے یعنی مکسر بنا کے ایک دم باریک سا پاؤڈر بنا لینا۔ جب یہ پاؤڈر آپ کا بن جائے تیار ہو جائے تو آپ نے بڑی الائچی دینی ہے جو کالی والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے آپ نے بیج نکال لینے، تقریباً وہ آپ نے اتنے لینے ہیں کہ
میں آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم اگر آپ چائے کا چمچ ایک بھر کے لے رہے ہو تو آپ کے پاس 10 یعنی کہ بڑی الائچیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 10 بڑی الائچیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بیج اندر کے جو ہیں کالے بیج نکلیں گے، ان بیج کو آپ نے بالکل باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ وہ ان کا پاؤڈر، کالی مرچ کا پاؤڈر اور سفید دکنی مرچ کا پاؤڈر، یہ تینوں چیزوں کا پاؤڈر کو آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ منقع اس حساب کا ڈالیں کہ بالکل آپ کا یعنی کہ یک جان ہو جائے، یہ معجون کی شکل اختیار کر لے، اور اگرچہ آپ یعنی کہ یہ بنا کے اپنے کبوتر کو دو اڑاؤ۔ پانچویں جو چیز ہے وہ ہے پستہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے اندر کم سے کم 12 سے 15 پستے آپ نے بالکل باریک پاؤڈر بنا کے ان کا اسی معجون میں مکس کر لینا ہے۔ کالی مرچ، دکنی مرچ، بڑی الائچی اور اللہ بھلا کرے یہ اپنا پستہ، ان چاروں چیزوں کا آپ نے مکسچر بنا کے ایک معجون بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یعنی کہ اگر آپ کے کبوتر یعنی آپ نئے کھلاڑی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میرا کبوتر یعنی کہ، کیونکہ اس معجون سے کبوتر ضائع نہیں ہوگا، کبوتر کے اندر ایک گرم محسوس کرے گا اور وہ آسمان کی طرف بھاگے گا۔ آپ کے کبوتر یعنی گھر کے پکے ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی اگر آپ نئے کھلاڑی ہو، پانی وغیرہ اٹھوا کے اڑا رہے ہو کبوتروں کو، یعنی شروعات میں اگر آپ معجون کا استعمال کرو تو آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ مطلب یہ ساری چیز میں ایک کالے چنے کے برابر، 2 کالے چنے کے برابر آپ نے لے لینی ہے آمبا ہلدی، ٹھیک ہے، آمبا ہلدی، اس کا بھی آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، وہ بھی معجون کے اندر شامل کر لینا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایک بالکل چھوٹی سی مطلب ایک کالے چنے کے برابر آپ نے لے لینا ہے سونڈ، اس کو بھی آپ نے رگڑ کے اسی معجون میں مکس کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نئے کبوتروں کے لیے جن کے کندے وغیرہ بھاری ہوتے ہیں، ان کے لیے۔ جب آپ کے کبوتر کے مطلب کندے اور ہر چیز فریش ہو چکی ہے تو آپ یعنی کہ پھر اس میں آپ نے اچھا جب نئے کبوتر کو آپ یہ چیز دے رہے ہو تو آپ نے اس میں یہ چیز ہنجیر بھی شامل کر لینی ہے، ٹھیک ہے، ہنجیر بھی آپ نے شامل کر لینی، جتنے منقع شامل کر رہے ہو اس کے ہاف ہنجیر شامل کر لو، ہاف منقع شامل کر کے ان کو یعنی کہ بالکل اس یکجان بنا لو معجون کا۔ تو یہ آپ نے دینی ہے نئے کبوتروں کو۔ اگر آپ کے کبوتر ہیں پرانے اور اڑتے ہوئے کبوتر ہیں، پر کندے ان کے کھلے ہوئے ہیں، تو آپ نے جو یہ میں نے آمبا ہلدی بتائی ہے، سونڈ بتائی ہے اور ہنجیر بتائی، یہ ریموو کر لو ان میں سے۔ باقی یہ 4 چیزیں ان کا آپ پاؤڈر بناؤ اور ان کی معجون بنا لو اور انشاءاللہ کبوتر کو دو۔ اور واپسی میں لبوب کبیر یا دوال مسک، ٹھیک ہے نا، ابھی فی الحال دوال مسک آپ استعمال کر سکتے ہو، یا تو لبوب کبیر کا استعمال کرو ان کی خوراک میں کبوتروں کی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کبوتر بہت اچھے ہوتے چلے جائیں گے آگے۔ بس آپ سمجھتے جاؤ اپنے کبوتر کو کیا کیا مانگ رہا ہے آپ سے، آپ اس حساب سے کھیلتے جاؤ کبوتر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جب پکی پھڑ کے آپ کی لگیں تو آپ کچھ کبوتروں کے اندر کے بیچ کے کچھ پر باندھ کے اڑاؤ، 4-5 پر، یعنی 4 جو پر ہیں یہ باہر 4 چھوڑ کے اندر کے 4 پر آپ یعنی سیدھو، پھر آپ ان کو یعنی اڑاؤ تو وہ ان سے ایک نارمل زور مرواؤ، تو انشاءاللہ کبوتر آپ کی نظر میں آ جائے گا کہ کون سا کبوتر زیادہ زور مار کے آ رہا ہے، کون سا کم زور مار کے آ رہا ہو، کس طرح پھر یعنی آگے جیسے ہوتا ہے آپ اڑاتے رہو، انشاءاللہ آپ کا شوق اچھا ہو جائے گا۔ تو خان بھائی آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، احتشام بھائی آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ ذرا مصروفیت تھی اس لیے ویڈیو نہیں آ رہی تھی، تو انشاءاللہ آپ فری ہو گئے ہیں تو آپ ویڈیوز آپ کو دیں گے، اور بہت سے بھائی ہیں ان کے سوال بھی ہیں، تو انشاءاللہ بہت سے بھائیوں کے سوالوں کے انشاءاللہ سب کو جواب آئے گا باری باری کر کے۔ اور میرا اسی طرح ایک دوسرا چینل حبیب کبوتر بازی، وہاں بھی آپ وزٹ کرو، اور انشاءاللہ معجون کے لنک جو ہے میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، تو آپ وہاں سے نکال کے دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔